السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے۔ ایک فلسفی نے ماہر نفسیات سے کہا، الفاظ مر چکے ہیں، اب کسی لفظ کا کسی شخص پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوست بولا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، نالائق ہیں، جاہل ہیں۔ فلسفی زور سے چیخا، بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں نکال دوں گا۔ دوسرے نے کہا، دیکھو الفاظ کا کیسا اثر ہوا ہے۔ ایک بار تین دوست کھانا کھانے گئے، اتنے میں بادل آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لانے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک دوست چلا گیا، مگر اس نے شرط رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ 5 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ نہ آیا تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب کھانا کھا لینا چاہیے۔ جیسا ہی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، خبردار، اگر کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا۔ کسی کھلاڑی نے ایک شخص کو لفٹ دی۔ راستے میں اس شخص نے بتایا کہ وہ مانا ہوا جیب کترا ہے، جسے سنتے ہی کھلاڑی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے گھبراہٹ میں گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی۔ قریبی ٹریفک وارڈن والا موجود تھا۔ اس نے کھلاڑی سے گاڑی کے کاغذات اور اس کا لائسنس لے لیا۔ وارڈن والے سے نمٹ کر کھلاڑی نے گاڑی آگے بڑھائی اور جیب کترے سے کہا، میں تمہاری وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گیا، اب مجھے کورٹ جانا پڑے گا۔ جیب کترے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور کھلاڑی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیجیے اپنی گاڑی کے کاغذات اور لائسنس بک۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ اس کا شریر بچہ بلی کی دم پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو سمجھانے کی نیت سے کہا، اگر تم بلی کی دم کھینچو گے تو وہ تمہیں کاٹ لے گی۔ بچے نے اطمینان سے جواب دیا، میں تو صرف دم پکڑے ہوئے ہوں، کھینچ تو وہ مجھے رہی ہے ڈیڈی۔ خربوزے والا چلا چلا کر خربوزے بیچ رہا تھا۔ شکر سے میٹھا خربوزہ لے لو۔ ایک گاہک خربوزہ خریدنے کے بعد اسے وہیں کھانے لگا۔ اگلے ہی پل وہ چلا کر بولا، ارے یہ تو بالکل پھیکا ہے۔ خربوزے والے نے کہا، ارے صاحب، کہہ تو رہا ہوں شکر سے میٹھا لگے گا، شکر تو لگاؤ۔ Oh my God! دو بچے فرنیچر اٹھانے میں اپنے والد کی مدد کر رہے تھے۔ ان کے والد نے دیکھا کہ ایک بچہ کپڑوں کی الماری اٹھانے کی کوشش میں پسینے میں شرابور ہے۔ والد نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ الماریاں اٹھانے میں اپنے بھائی کی مدد لے لینا، مگر تم اکیلے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، آخر کیوں؟ بچے نے جواب دیا، بھائی مدد تو کر رہا ہے، وہ الماری کے اندر ہینگر سنبھالے کھڑا ہے۔ Oh my God! ایک ملاح کی زبان میں لکنت تھی۔ ایک روز وہ ایک ضروری پیغام لے کر جہاز کے کپتان کے پاس پہنچا اور اٹک اٹک کر کچھ کہنے لگا۔ کپتان نے سزا کے طور پر کہا، جاؤ اپنے پیغام کو نظم کرو، پھر واپس آ کر گا کر سناؤ۔ ملاح 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور اپنا پیغام سنایا، جس میں بتایا گیا تھا کہ جہاز کا باورچی عرشے سے سمندر میں گرا پڑا ہے اور 20 میل دور پیچھے رہ گیا ہے۔ میاں بیوی اپنے ماہانہ بلوں کی ادائیگی کے بارے میں بڑے پریشان تھے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، اس مہینے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں پریشان ہوں کہ بجلی کا بل ادا کروں یا ڈاکٹر کا۔ بیوی نے مشورہ دیا،
بجلی کا بل ادا کرو، ڈاکٹر تو تمہارا کنیکشن کاٹنے سے رہا۔ گاہک: میں نے آپ سے جو موٹر خریدی وہ رک رک کر چلتی ہے۔ دکاندار: جناب، آپ بھی تو موٹر کی قیمت قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔ ویورز، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ ایک خوبصورت کار میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ نے ایک فقیر کو 4 آنے دیے اور کہا، بابا میرے لیے دعا کرو۔ فقیر نے 4 آنے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ اسے غریبوں کو پیسے دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کا لطیفہ: مریض: مجھے عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر: یہ بیماری نہیں، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ایک خاتون نے گھبرا کر شوہر کو اطلاع دی، اب میں کوکنگ کی کلاس اٹینڈ کرنے نہیں جایا کروں گی۔ کیوں؟ شوہر نے نیم توجہی سے پوچھا۔ آج غلطی سے مجھ سے کچھ جل گیا۔ شوہر: کیا جل گیا؟ کلاس روم۔ ایک بار مصباح الحق نے چکر لگانے کی کوشش کی تو اس کے اندر سے آواز آئی، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے سسٹم میں مطلوبہ سہولت میسر نہیں۔ اس دن کے بعد سے آپ کو بابائے ٹک ٹک کا خطاب ملا۔ اگر گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور فیس بک میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے تو کس کو چھوڑ دو گے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب مجھے ضرور دیں، اور اپنے فرینڈز، دوستوں اور باقی سب آپ کو میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔